بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بے زبان پروڈکشن کے پلیٹ فارم سے جہاں اور آپ کی خدمت میں حاضر ہے، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ یکم محرم الحرام، شہادت یوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں ایک خصوصی پروگرام ترتیب دیا گیا ہے جس کے 4 اقساط ہیں، اور یہ آج اس کی ابتدائی قسط ہے جس میں آپ سب کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو تعارف اور ان کا قبول اسلام بتاؤں گی۔ تو ہی تو مصر کا فاتح ہے، تو ہی فاتح شام عمر، تو ہی تو مصر کا فاتح ہے، تو ہی فاتح شام عمر، ناز شجاعت کرتی ہے تجھ پہ صبح و شام عمر، دیوانوں کی محفل میں تذکرے تیرے عام عمر، دیوانوں کی محفل میں تذکرے تیرے عام عمر، تیرا دشمن کیا سمجھے تجھ سے وفا کا دام عمر، جنت کے وہ باسی ہیں جو تیرے غلام عمر، جنت کے وہ باسی ہیں جو تیرے غلام عمر، اہل ادب نے لکھے ہیں تجھ پہ لاکھوں کلام عمر، آقا کا سپاہی فاتح بنا لوٹا نہ کبھی ناکام عمر، آقا کا سپاہی فاتح بنا لوٹا نہ کبھی ناکام عمر، فتح نے چومے قدم اس کے جس لشکر کا امام عمر۔ سبحان اللہ۔ خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جن کی اسلام کے لیے روشن خدمات، جرأت و بہادری، عدل و انصاف پر مبنی فیصلوں، فتوحات، شاندار کردار اور کارناموں سے اسلام کا چہرہ روشن ہے، منور ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ انسانی کا ایک ایسا نام ہے جن کی عظمت کو اپنے ہی نہیں بلکہ بیگانے بھی تسلیم کرتے ہیں۔ وہ نبی نہیں تھے مگر اللہ نے ان کی زبان حق پر وہ مضامین جاری کر دیے جو وحی کا حصہ بن گئے۔ قبول اسلام کے بعد وہ اسلام اور پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائے بن کر فاروق کہلائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عمر بن خطاب، لقب فاروق اور کنیت ابو حفص ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب نویں پشت پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ کا جو سلسلہ نسب ہے وہ نویں پشت پر اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں کعب نامی ایک شخص تھے جن کے 2 بیٹے تھے، جن میں سے ایک کا نام مرہ تھا اور دوسرے کا نام عدی تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مرہ کی اولاد میں سے ہیں اور حضرت عمر فاروق تعالیٰ عنہ عدی کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا اس وقت تک 40 مرد اور 11 عورتیں اسلام کی ایمان سے منور ہو چکے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل کے تقریباً 13 سال بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور نبوت کے 6 سال 35 سال کی عمر میں مشرف و اسلام ہوئے اور حرم ایمان میں داخل ہوئے۔ حضرت عمر فاروق تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم المرتبہ شخصیت ہیں کہ جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے خصوصی طور پہ دعا مانگی تھی، اور یہ جامع ترمذی کی روایت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ تو ابو جہل یا عمر بن خطاب دونوں میں سے کسی ایک پسندیدہ بندے کو جو ہے وہ اسلام کی دولت سے مالا مال کر دے اور اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے۔ ایمان کی لازوال دولت تو اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی قسمت میں لکھ دی تھی، تو پھر یہ دولت ابو جہل کے حصے میں کیوں کر آتی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو بارگاہ الہی میں شرف قبولیت سے نوازا گیا اور چند دنوں بعد اسلام کا سب سے بڑا دشمن یعنی عمر بن خطاب اسلام قبول کر کے اسلام کا سب سے بڑا خیر خواہ اور جانثار بن گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تو حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اہل اسلام نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے پر خوشی منائی ہے، اور یہ روایت جو ہے وہ سنن ابن ماجہ کی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے نہ صرف اسلامی تاریخ میں انقلابی تبدیلی آئی بلکہ مسلمانوں کی قوت و عظمت میں بھی بے پناہ اضافہ ہوا۔ وہ مسلمان جو پہلے اپنے اسلام کو ظاہر کرتے ہوئے شدید خطرات محسوس کرتے تھے، اب اعلانیہ خانہ کعبہ میں عبادت جو ہے وہ انجام دینے لگے۔
چنانچہ اس سلسلے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا قبول اسلام ہمارے لیے ایک فتح تھی اور ان کی امارت ایک رحمت تھی. خدا کی قسم ہم بیت اللہ میں نماز پڑھنے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے. پس جب وہ اسلام لائے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشرکین مکہ کا سامنا کیا یہاں تک کہ انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا. تب ہم نے خانہ کعبہ میں نماز پڑھی. یہاں تک کہ میرا جو ہے آج کا سیشن اختتام پذیر ہوتا ہے. میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی معلومات پسند آئی ہوگی. مجھے اور میری ٹیم کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.